والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق چند معروضات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کے حال میں پہنچ جائیں۔ جب تک تو ماں باپ جواں ہوں، ان کے اعضاء و جوارے کام کریں، وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے۔ لیکن جب بوڑھے ماں باپ ہو جائیں اور ان کے اعضاء و جوارے اب اس طرح کام نہ کرتے ہوں جس طرح جوانی میں کرتے تھے، وہ اولاد کے سہارے پہ ہو جائیں، تو یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن گھڑیوں میں حقیقت میں اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ میرا مالک کہتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور احدہما، وہ ایک ہو یا دونوں ہوں، او کلاہما، فلا تقل لہما، ان کے سامنے کبھی تم اف تک بھی نہ کہنا، اف ولا تنہرہما، یہ اف والا لفظ بھی استعمال نہ کر لینا، ولا تنہرہما، اور انہیں کبھی جھڑکنا نہ، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان کے لیے بات کہنا تو پھر بھلی بات کہنا، نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ کلام کرنا۔ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جو اولاد سے بغیر کسی طمع و لالچ کے پیار کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے باپ نہ موسم کی شدت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی حرارت و برودت کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی دیکھتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے۔ وہ اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ ماں 9 ماہ تک اپنے شکم کے اندر اپنے لال کو رکھتی ہے، اور پھر 9 ماہ بعد جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل وہ ہوتا ہے، شدت تکلیف کی جو اس وقت ماں پہ ہوتی ہے، ایسی کوئی گھڑیاں ماں پہ نہیں۔ موت و حیات کی کیفیت ہوتی ہے، وہ لمحات بھی ماں برداشت کرتی ہے۔ پھر بچے کو گود میں اٹھا کے اپنے وجود کے ٹکڑے اس کو کھلاتی ہے، خود اس کا وجود ہڈیوں جیسا ہو جاتا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں، لیکن اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا کے اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہے۔ یہی اولاد جب جمع ہوتی ہے تو پھر اس اولاد کے فرائض ماں باپ کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ اگر اولاد بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کی خدمت کر لے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے۔ حضور علیہ الصلاۃ وتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور ماں باپ کو وہ اولاد ستاتی ہے، تو حضور نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں،
کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رضا ربی رضا الوالد، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو پھر وہ اپنے والد کو راضی کر لے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور ماں کے متعلق میرے حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ایک جنگ کے لیے اعلان فرمایا صحابہ آ جاؤ، جنگ کے لیے جانا ہے۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ ایک نوجوان جس کی سانس پھولی ہوئی حضور کے دربار میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں اور شہادت کا رتبہ پا کے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بڑی مشکل سے اجازت لے کے آیا ہوں، وہ اجازت نہیں دیتی تھی، بس اسے بڑی مشکل سے اس سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ ابھی حیات ہے؟ کہا یا رسول اللہ حیات ہے، زندگی کے آخری ایام ہیں اس کے۔ حضور نے فرمایا جا چلے جا، ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تو مجھے آپ تلواروں کے سائے سے روک کے جنت سے روک رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں بھی ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں جانا دور ہے، جا تلواروں کے سائے کو چھوڑ ماں کے قدموں میں پہنچ جا، الجنت تحت اقدام الامہات، تیرے رب نے جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یعنی اللہ نے جنت ماں باپ کے قدموں میں اور ماں باپ کی رضا میں رکھ دی ہے۔ اگر بندہ ماں باپ کو راضی کر لے تو اللہ بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فرمان سنیے، فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 میل دور تک آتی ہے، اور ہر شخص کو 500 میل دور بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو محسوس ہو جائے گی۔ فرمایا لیکن ایک شخص ایسا ہے جسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی اس کو جنت کی خوشبو بھی دستیاب نہیں ہوگی، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہوں تو بندہ جنتی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو، جس کے ماں باپ اس سے راضی۔ میرے حضور فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اگر وہ تم سے راضی ہو گئے تو تمہارے لیے رب جنت کے دروازے کھول دے گا، اگر وہ ناراض ہوئے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دیکھیں ماں باپ کی رضا میں جنت اور ماں باپ کی نافرمانیوں کے اندر بندہ جہنم کا راہی بنتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو، اس وقت تک ان کی ہر بات کو مانتے رہو جب تک کہ وہ تمہیں ایسا کوئی حکم نہ دیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے مخالف ہو، یعنی شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی ایسا حکم نہ دے دیں کہ تم الامان والحفیظ مشرک ہو جاؤ، اس وقت تک ان کی ہر بات کو مانتے رہو۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا اپنے والدین کے ساتھ انداز محبت دیکھیے، حالانکہ زندگی یتیمی میں گزاری لیکن پھر بھی لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کا درس دینے والے میرے حضور ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم اور آپ کے صحابہ جا رہے ہیں، مقام ابوا پہ پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، صحابہ رک گئے، میرے حضور آگے بڑھے، ایک ڈھیری مٹی کی تھی، میرے حضور اس ڈھیری کے ساتھ چمٹ گئے
اور میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور اس وقت رو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے رونے کے انداز کو دیکھ کے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس مٹی کے ڈھیری کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، میں اپنی ماں کے ساتھ تھا، میری ماں یہاں آئی، بیمار ہوئی اور یہاں سے دنیا فانی سے کوچ کر گئی، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ میں اب بھی دل کے اندر یہ خیال کرتا ہوں کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں مقام نبوت پہ فائز ہوتا اور میری ماں مجھے اس حال میں آواز دیتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکار کے کہتی، او بیٹا محمد بات سن۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور فرماتے ہیں، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے ماں کے قدموں میں آ جاتا۔ یار یہ میرے حضور نے اس امت کے لیے ایک ایسی راہ دکھلائی ہے کہ اے لوگوں، ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے حکموں کی تعمیل کیسے کرنی ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہو جائیں تو بندے کی زندگی سنور جاتی ہے، لیکن اب معاشرہ اس نہج پہ آن نکلا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی ماں باپ جو اپنی ساری زندگی کمائی کر کے 7 بچے ہوں 8 بچے ہوں انہیں پالتا پوستا جوان کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، ان کی شادیاں کر دیتا ہے، اب بوڑھا ماں باپ ہے تو اب اولاد میں اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ ماں تیرے گھر رہے گی، باپ تیرے گھر رہے گا۔ وہ کہے گا ایک کہتا ہے میرے گھر کا ماحول خراب ہوگا، میرے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑے گا، گھر میں میری زوجہ رہنے نہیں دیتی، حالات خراب ہوتے ہیں، میرا گھر بگڑتا ہے ماں باپ کے آنے کی وجہ سے۔ یار دیکھو، اکیلا باپ تھا، محنت کر کے 7 بچوں کو پڑھا لکھا لیا اور جمع کر دیا، اب 7 بچے ہیں تو ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے۔ یہ معاشرے کا حال ہے اس وقت۔ خدا را اللہ کے قہر سے ڈرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اپنے والدین کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرو کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہارے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ خوش ہو کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسا حج جس کی قبولیت کی ضمانت میرے حضور دیں، بھلا اس حج کی مقبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یار بندہ لاکھوں روپے لگا کے بھی واپس لوٹے تو یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے کا، جس سے اللہ حج مقبول کی ضمانت حضور عطا فرماتے ہیں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے 3 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا قسم خدا کی بندہ 100 مرتبہ بھی دیکھ لے، محبت کے ساتھ اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یار بندے کو گھر سے حج مقبول کا ثواب دستیاب ہو رہا ہو، گھر میں رب نے جنت رکھی ہو، اور بیٹا اٹھ کے کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی چوکھٹ پہ، کبھی کسی کے سرہانے جا کے کھڑا ہو، یہ بندے کو زیب نہیں دیتا، بلکہ بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ کے حضور آئے اور اسے منائے اور جتنا وقت دستیاب ہو سکے ماں باپ کی خدمت میں صرف کر دے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ ماں باپ کی خدمت بندے کی زندگی سنوارتی ہے۔ جس شخص کی زندگی اس حال میں گزرے کہ تنگ دستی کی کیفیت ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں، وہ دن رات بھی محنت کرتا پھرے، اسے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر سکون دستیاب نہیں ہوتا۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اولاد اگر بوڑھے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، اس کی خدمت نہیں کرتی، تو وہ یہ مت بھولے کہ اس کے اولاد کل کو بڑھاپے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ ایک بات
جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی، بات نہیں سنتی، تو ذرا اگر وہ نظر دوڑا کے پیچھے دیکھیں تو جب ان کے بوڑھے ماں باپ تھے تو انہوں نے بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کی تھی، اس وجہ سے آج اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی۔ وہ ایک مقالہ کسی شخص کا لکھا ہوا نظروں سے گزرا، وہ کہتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، جب شادی ہوئی تو باپ بوڑھا ہو گیا، زوجہ آئی، گھر کے حالات بدلنے لگے، تو زوجہ نے کہا کہ یہ ساری رات کھانستا ہے، جاؤ اسے کہیں چھوڑ آؤ۔ وہ پکڑتا ہے تو اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ آیا، اور چھوڑ کے واپس گھر لوٹ آیا، وہاں کے جو ذمہ داران افراد سے ان سے کہہ کے آیا میرا باپ قریب المرگ ہو تو مجھے بتا ضرور دینا۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، بوڑھے باپ کو چھوڑ کے آیا اور کہا ہے مرنے کے قریب ہو تو مجھے بتا دینا۔ اب تو معاشرہ اس جگہ پہ آن نکلا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ بڑھاپے میں گھر سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے، چھوڑ کے واپس جب لوٹ آیا ایک دن آیا فون کہ بھائی تمہارا باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گر رہا ہے، بیٹا دوڑا جا کے باپ سے کہنے لگا بیٹا آؤ، باپ آ جاؤ، ابا آ جاؤ میرے ساتھ گھر چلو، میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا ہے؟ کہا اب گھر لے کے جانا ہے، کیا بات ہے؟ کہا باپ اے میرے باپ اگر تو اس جگہ فوت ہو گیا تو رشتہ داروں میں میری ناک کٹ جائے گی، دیکھو اب ہم رشتہ داروں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ باپ نے کہا اچھا میرے لال تیری ناک کٹتی ہے، میرے تیرے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا جس جگہ میں سوتا تھا اس جگہ پنکھا نہیں تھا، ایک پنکھے کا انتظام کر دینا۔ کہنے لگا اب آپ تو میرے ساتھ چلے جائیں گے، اب پنکھے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا بیٹا ضرور لگوا دینا۔ کہا بتاؤ تو صحیح ابا کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے بیٹا مجھے اب اپنی فکر نہیں ہے، مجھے تیری فکر ہے، کیوں تو نے مجھے یہاں چھوڑا، کل تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑ جائے گی، یہ ایک مکافات عمل ہے، اگر تم ماں باپ کو ستاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ستائے گی، اس لیے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ادب کرو، اور ان کے ساتھ یوں محبت بھرے لہجے سے بولو کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور انہیں جھڑکو بھی نہ۔ اللہ دنیا و آخرت کی دولتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ دعا ہے اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔